وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، داتا، دستگیر ہے۔ اس اللہ کی حمد و ثنا
قرآن کہتا ہے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں سب کی کلمیں بنا لی جائیں، اور جو سمندر ہیں دریا ہے ان کی سیاہی بنا لی جائے، اور ہر بندہ لکھنا شروع کر دے، تو میرے اللہ کی حمد و ثنا جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد لا تعدادن گن درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین حضرات، آج کا جمعۃ المبارک امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق 5 حقوق میں نے بیان کر دیے پچھلے جمعوں میں 5 جمعوں میں۔ آج انشاءاللہ 6واں اور 7واں اور 8واں حقوق بیان کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ آئندہ جمعہ جو ہے رمضان المبارک سے منسلک ہونے والا ہے، یعنی رمضان کی تیاری کے اوپر پڑھائیں گے آئندہ جمعہ جو ہے انشاءاللہ۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر 6واں حق کہ تمام اختلافی مسائل جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی حدیث مبارکہ کو فیصل تسلیم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جدھر آ جائے، قول فعل تقریر، جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف آخر مانا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اور فیصل مانا جائے ہر کام کے اندر۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مبلغ بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم، قاضی اور فیصلہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک بنیادی اور نہایت ہی اہم حق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملات میں حاکم اور فیصل تسلیم کیا جائے۔ آئیے رب کا قرآن کہہ رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پس قسم ہے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے تمام اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم فیصل نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان کے لیے کر دیں وہ دل سے تنگی محسوس نہ کریں، خوشی سے اس بات کو تسلیم کر لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے۔ یہی فرما برداری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آئیے میں اس آیت کریمہ کو حدیث مصطفیٰ سے سمجھاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ جائے، چاہے وہ صحابی کی بات ہو، ولی کی بات ہو، کسی بزرگ کی بات ہو، وہ تسلیم نہیں کی جائے گی۔ جدھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فیصلہ آ جائے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ حضرت زبیر کا ایک انصاری صحابی کے ساتھ نا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جھگڑا کیا ہے ان کا کہ ایک نالا ہے، اس کے ساتھ زبیر رضی اللہ عنہ کی پہلی ہے واٹے، یعنی کہ تے دوسری سائڈ تے انصاری صحابی دی واٹے، تے دوواں صحابیاں دا آپس جھگڑا ہو جاندا ہے۔ تے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آندے نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے معاملہ دسیا، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوواں دی گل بات سنی ہے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ دے حق وچ فیصلہ کر دیتا ہے، کیونکہ زبیر رضی اللہ عنہ دی پہلی جیڑی ہے او نالے دے نال لگدی سی، پہلے آندی سی، تو او دوسرا صحابی کہندا سی کہ پانی مینوں پہلے ملنا چاہیے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ دے حق دے وچ فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو او صحابی کی کہندا ہے اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اس کر کے فیصلہ او دے حق تے کیتا ہے کہ تہاڈی پھپھو دا بیٹا ہے، کی کہندے نے کہ تہاڈی پھپھو دا بیٹا ہے، اس کر کے تسی زبیر رضی اللہ عنہ دا ساتھ دیتا ہے، انہاں دا فیصلہ کیتا ہے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر نے نرمی کیتی سی، انہوں کہن لگے کہ یا زبیر پانی جدوں پلائے نا کھیتی اپنی نو تے جلدی دے دیا کر انہوں پانی، انہوں فیصلہ منظور نہ ہویا، انہیں کہا کہ جی تسی تاں فیصلہ او دے حق چ کیتا ہے زبیر رضی اللہ عنہ دے کیونکہ تہاڈے پھپھو دا بیٹا ہے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کیتی او دے واسطے کہ پانی تھوڑا جا پلا کے تے اگے کر دیں، تے جدوں نے غصہ کیتا او صحابی دوسرے نے کہن لگا مینوں فیصلہ منظور نہیں، تسی تہاڈی پھپھو دا بیٹا ہے اس کر کے تسی یہ فیصلہ کیتا ہے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسقِ یا زبیر ثم احبس الماء حتی یرجع الی الجدر، زبیر اپنی کھیتی نو پانی پلا، جدوں مڈریرا یعنی وٹ بھر جان پھر اگے گئی، پھر اگے پانی دئی انہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کیتی، انہیں سختی نو پسند کیتا، تے اللہ دے پاک پیغمبر نے پھر زبیر رضی اللہ عنہ کیا کہ ہون اپنا کھیت چنگی طرح پڑھ کے نا تے پھر اگے پانی دئی انہوں، فیصلہ وہ بھی ٹھیک سی، پہلا فیصلہ بھی وہ دے حق وچ ہی سی، انہوں سمجھ نہیں آئی، تے زبیر رضی اللہ عنہ کہندے نے مینوں لگدا ہے کہ اے جڑی آیت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ زبیر رضی اللہ عنہ کہندے نے مینوں لگدا ہے اے جڑی آیت نازل ہوئی ہے ساڈے بارے چ نازل ہوئی ہے کہ جنی دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو حاکم تے فیصل نہیں مننا گے، خوشی دے نال فرما برداری نہیں کریں گے، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق چھٹا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو حاکم تے فیصل تسلیم کرنا۔ اسی طرح ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے نے، ایک بندہ آیا آ کے کہندا عبداللہ رضی اللہ عنہ مینوں دسیا جائے استلام دے متعلق مینوں دسیا جائے، جدوں بندہ طواف کردا نا بیت اللہ دا تے حجر اسود نو اگر ہاتھ لگ جائے، ہاتھ لاوے تے انہوں چوم لوے،
بہتر تو ہے کہ خود بوسا دے انہوں، اگر نہیں لے سکتا ہاتھ لگ گیا تو انہوں ہاتھ نو چوم لوے، ہاتھ نو چوم لے کے چھڑی یا چھڑی لا کے انہوں چوم لوے، ثابت سنت تو۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہندے نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، صحابی کہندے نے کہ اگر ہاتھ لگ جاوے نا تو انہوں چوم لینا چاہیے، بوسا دینا چاہیے۔ تے اے اگوں کی کہندا جی حدیث میں سن لیے، مینوں دسو تہاڈا کی خیال ہے؟ کی کہندا ہے تہاڈا کی خیال ہے؟ اج کل بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں، حدیث ٹھیک ہے پر تہاڈا کی خیال ہے؟ بھائی جتھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بات آ گئی، حرف آخر آ گیا، اتنے فیصلہ کسی کا کی تسلیم کرے گا؟ تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوندا انی دیر تک۔ تے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی کہندے نے اجعل ارائیت بالیمن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، اے سوال کرنے والیا میں تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنانا پیا وا تے تو مینوں کہہ رہے ہیں کہ تہاڈا کی خیال ہے؟ کہندے نے تو آیا کتھوں ہے؟ باہر دا ہی بندہ سی کوئی، تے انہوں کہندے نے اجعل ارائیت بالیمن، ایس گل نو تو یمن ہی چھڈیا، مکے مدینے چ کوئی جگہ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بات جیڑی ہے حرف آخر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی کہندے نے اگر تو مینوں پوچھ رہا میں تینوں مسئلہ دسیا ہے، تو اگوں کہہ رہا ہے کہ تہاڈا کی خیال ہے، ایس گل نو تو یمن چھڈیا۔ تے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر استلام کر دے، ہاتھ لاندے حجر اسود نو تے انہوں بوسا دیندے۔ ضمن گل آ گئی، ساتھی صبح پوچھ رہے سن کہ جتی پا کے جہاں بیت اللہ دا طواف ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، ایڑی جڑی نا ننگی ہونی چاہیے، کیونکہ جتی پا کے نماز ہو جاندی ہے، جتی پا کے جتی اگر صاف ہے تو نماز ہو جاندی ہے، حدیث موجود ہے۔ تو بیت اللہ دا طواف بھی کیونکہ وہ نماز مشابہ ہے، باوضو کریدا، تے اس کر کے وہ طواف ہو سکتا ہے جتی پا کے۔ ہاں اڈی جڑی نا اڈی ایڑی پچھوں وہ ننگی ہونی چاہیے۔ اسی طرح امام ابن عبد البر نے عروہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دے کول سوال پوچھا گیا کہ حج تمتع جو رہا وہ ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بیان کیتی ہے کہ حج تمتع ٹھیک ہے۔ تے او اگوں کی کہندا ہے واللہ ما اراکم منتہین حتی یعذبکم اللہ نحدثکم عن رسول اللہ وتحدثون عن ابی بکر عمر۔ انہوں نے حدیث بیان کیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیتا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع نو پسند فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں حج کرنے واسطے گئے تے ادوں ہی پتہ چلیا جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ قربانی نال لے کے گئے سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج تمتع دا مطلب یہ ہے کہ بندہ حج کرنے واسطے جائے، عمرہ کر کے اپنا احرام کھول سکتا ہے، اور جہڑے اتنے چیزاں لاگو ہوندیاں نے حرام نے وہ جائز ہو جاندیاں نے، تے دوبارہ پھر وہ 8 ذو الحج نو احرام بن لیندا ہے، اینوں حج تمتع کہا جاندا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مینوں کہ علم بعد چ ہویا پسند فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع نو، تے اے بندہ پوچھن والا کہندا جی حج تمتع عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں کیتا، عمر نے نہیں کیتا، ابو بکر نے نہیں کیتا، تو تسی صحیح کہہ رہے ہو۔ تے اے کی کہندے نے اللہ کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ تم باز آؤ گے یہاں تک کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو۔ ہم تو بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے ہیں، آپ آگے سے کہہ رہے ہو عمر نے نہیں یہ کام کیا،
ابو بکر نے یہ کام نہیں کیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. یعنی حدیث مصطفیٰ جتھے آ جاوے انہوں مننا چاہیے، نہ ہی کسی ولی دی بزرگ دی گل اگر ملدی ہے قرآن و حدیث دے نال تو انہوں منو، اگر نہیں ملدی تو انہوں چھڈ دیو. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر صحابہ اکرام کا شدید رد عمل، یعنی جنوں ویکھ لیندے کہ اے سنت عمل نہیں کردا، اودے نال صحابہ اکرام دا کی رویہ سی. حضرت سالم بن عبداللہ روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استاذنکم الیہا، اگر تمہاری عورتیں خواتین تم سے مسجد جانے کی اجازت طلب کریں تو ان کو روکنا نہیں ہے. اگر تمہاری خواتین عورتیں اگر مساجد جانے میں اجازت طلب کریں تو ان کو روکنا نہیں ہے. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ دے بیٹے حضرت بلال یعنی عمر رضی اللہ عنہ دے پوتے کہندے نے واللہ لنمنعوہن، کہندے نے میں اللہ دی قسم میں روکاں گا. تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انہوں غصے ہوئے ڈانٹیا انہوں کہ میں حدیث مصطفیٰ سنانا پیا ہاں تے تو کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جان دیاں گا. وہ کہندے نے اخبرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول واللہ لامنعہن، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں ان کو جانے نہیں دوں گا. ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے عورتوں کو رات کے وقت مساجد میں جانے کی اجازت دے دیا کرو. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا کہندا کہ میں منع کراں گا تے وہ کہندے نے احدثک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول اللہ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نے نہیں جانے دینا. جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، بے شک صحابی کی بات بھی آگے رائے پیش کرے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مساجد جانے سے منع نہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مخالفت تھی ان کی کہ عورتوں کو مساجد میں نہ جانے دیا جائے، پر حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جو ہے باجماعت ادا کرتی، اور انہوں سے کسی نے سوال کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کدی تانوں منع نہیں کیتا، تے او کی جواب دیندیاں نے کہندے لا تمنعوا اماء اللہ، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، تم اللہ کی بندیوں کو مساجد جانے سے منع نہ کرو. کہندے انہاں نو حدیث دا پتہ سی، مخالفت ضرور سی کہ نہیں جانا چاہیے تھا، پھر بھی انہوں نے کدی کہندے نے مینوں منع نہیں کیتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. اس کر کے خواتین نو اجازت دینی چاہیے ہے کہ مساجد آیا کرن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اجازت دیتی ہے. تو صحابہ دی بے شک مخالفت سی، پھر بھی انہوں نے کدی صحابیات روکیا نہیں. اسی طرح ہی حضرت عبداللہ بن بریدہ بیان کر دینے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ دا ایک جگہ تو گزر ہویا ہے تے ایک بندہ ٹھیکریاں لے کے نا وٹے لے کے اس طرح سٹتا پیا.
تو انہوں کہنے لگے نے انہو لا یصاد بہ سید ولا ينکع بہ عدو ولکنہا قد تکسر السن وتقفع العین، اس طرح نہ تم شکار کر سکتے ہو، نہ ہی اس پر دشمن پہ غلبہ پا سکتے ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کا دانت توڑ دو یا کسی کی آنکھ پھوڑ دو۔ صحابی نے نا وہ ساتھی نو منع کیتا ہے کہ نہ یہ کام کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ تو جنگ کر سکنا ہے، نہ کسی نو مار سکنا دشمن نو، صرف نقصان یہ ہوئے گا کہ کسی دی اکھ پھوڑ دے گا، کسی دا دند توڑ دے گا۔ تو صحابی کہندے نے میں تھوڑی دیر تو بعد پھر میں واپس آیا تو میں ویکھیا پھر اس طرح ہی کردا پیا، تو میں انہوں کہا احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا عن الحذف او کرہا خذف وانت تخط او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، میں منع کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وٹے مارن تو ٹھکریاں مارن تو منع کیتا ہے بھئی، تے اون منع نہیں ہویا تو کہندے لا اکلمک ابدا، میں تیرے نال کدی بھی گل نہیں کراں گا۔ یعنی صحابہ دا رد عمل سی جڑا حدیث سے عمل نہ کردا او دے نال بول دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنائیے، انہیں حدیث سے عمل نہیں کیتا تے صحابی کہنے لگے میں ادھر نال کدی گل بات نہیں کراں گا۔ سانوں بھی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنائی جائے، سنی جائے، او تے عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں کردا تو انہوں واضح کہنا چاہیے کہ میں تیرے نال بولدا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جس کام تو اس تو رک جانا چاہیے، جس کام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو انہوں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کر رہا تھا، چھٹا حق بیان کیا، ساتواں حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتواں حق قرآن و حدیث پر عمل کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ تم حوض پر مجھے ملو گے۔ جو قرآن و حدیث پر عمل کرے گا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض پر ملیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پر ہوں گا، کچھ لوگ آئیں گے بڑی بڑی داڑھیوں والے چمکتے ہوئے آئیں گے، ان کے اور میرے درمیان جو ہے پردہ حائل ہو جائے گا، میں پوچھوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، مجھے کہا جائے گا اے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں بڑے بڑے عمل جو ہے وہ اپنے سے ایجاد کر لیے تھے، اس لیے یہ آپ کے امتی نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوکن کو دور کر دیجئے،
یعنی ساتواں حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، ساتواں حق کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا، آٹھواں حق رب کا قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والا تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ صحابی کہندے نے اے اللہ دے پیغمبر سانو سلام دا تے پتہ چل گیا ہے، کہیں نماز چ پڑھنے آ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام دا پتہ چل گیا ہے۔ سانو درود دا دسیا جائے درود کیویں پڑھنا ہے، یہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات ورفع له 10 درجات، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات اس کے بلند فرما دیتا ہے اللہ رب العزت۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ صبح بھی 10 دفعہ تے شام نو بھی 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میں کل قیامت والے دن اودی شفاعت کراں گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے 8 حقوق سن، میں بیان کیتے نے، اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ رمضان کی تیاری پہ پڑھایا جائے گا، سب ساتھی جو ہے نا وہ ٹائم پہ آئے گا، کیونکہ رمضان میں جو کام کرنے والے ہیں وہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام ساتھیوں کو مبارک ہو کہ اس ہفتے کے اندر 2 بچوں کا قرآن مجید ماشاءاللہ اس جامعہ کے اندر مکمل ہوا ہے۔ ٹوٹل ماشاءاللہ 5 بچوں نے مکمل، 4 نے کر لیا ہے، 1 کا تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ اسی سلسلہ میں ہم نے 15 فروری بروز اتوار کو کانفرنس رکھی ہے، تمام ساتھیوں نے ایک دوسرے کو دعوت بھی دینی ہے اور اس کے اندر حصہ بھی ڈالنا ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا جو ادھر بیٹھے ہیں یہ میزبان ہیں، مہمان جو آنے ہیں ان کے لیے کھانا بھی پکنا ہے، تو اس لیے تمام ساتھیوں سے میں کہوں گا اگر کسی کے پاس گنجائش ہو تو ضرور اس کے ساتھ حصہ ڈالیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔